الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، پس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں یہ بات ذکر فرمائی کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کے لیے تمہیں کسی دوسری ہستی کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا، پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہاری روزی کے لیے مختلف انواع کے پھل پیدا کیے۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو لازم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی قسم کے شریک نہ بناؤ، یا پھر اس کی زمین سے نکل جاؤ اور اپنے کسی داتا یا دستگیر کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہو اور اسی کا پیدا کیا ہوا رزق کھاؤ۔ ان چیزوں کے حوالے سے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ یہ بات ملتی ہے۔ پہلی بات یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کو ہمارے لیے قرار کی جگہ بنایا، جیسا کہ سورہ مومن آیت نمبر 64 میں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے رہنے کی جگہ زمین بنا دی۔ اور کئی اور مقامات پہ یہ بات فرمائی الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے، ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا۔ اور سورۃ الملک آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اس میں بھی زمین کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ زمین کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنا دیا ہے، اب ہم اس پہ چل پھر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کئی طرح کے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا آسمان کو ہم نے چھت بنا دیا۔ سورہ نبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ بھی آسمانوں کی بات ذکر ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اس سے مراد یہ حقیقت والا جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں سے مراد بلندی ہے، کیونکہ یہ جو بارش ہے یہ یہ جو آسمان دنیا ہے وہاں سے نہیں، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان سے جو بادل ہوتے ہیں ان سے اترتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود سورہ نور آیت نمبر 43 میں فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ۔ اور اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا اور دن اور رات کے مختلف ہونے کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض، کہ یہ بھی اللہ رب العالمین نے بنایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ تو یہ معلوم ہوا ایک تو آسمان وہی ہے جو آسمان اللہ رب العالمین نے ساتھ بنا دیے، اور ایک آسمان سے مراد بلندی ہے جو یہاں مراد ہے کہ اللہ رب العالمین بادلوں سے بارش اتارتا ہے۔ اور یہ جو آسمان نظر آتا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کئی طرح کی خوبیاں رکھی ہیں، کئی طرح کے فوائد رکھے ہیں، اور کسی قسم کا شگاف نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایسا عمل ہے۔
اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے آغاز میں ہی فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا فرما دیے. یہ رحمان کی تخلیق ہے، کوئی فرق نہیں اس میں دیکھیں گے آپ بار بار بھی دیکھیں تو کوئی شگاف نظر نہیں آنے والا. آسمان سے بارش ہوئی، پھر مختلف قسم کے پھل اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کر دیے، مختلف قسم کی کھیتیاں پیدا کر دیں جو ہمارے لیے بطور رزق ہیں. اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر کیا تو پھر فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، یعنی یہ سارے کام اللہ رب العالمین کرتا ہے. اور یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، خالق وہی ہے، اور آسمانوں کی تخلیق ہے، یہ زمین کی تخلیق. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو پیدا کس نے کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ لا یقولن اللہ، تو ضرور کہیں گے یہ سارا کا سارا کام اللہ رب العالمین کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو جب اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت بھی ماننی چاہیے. اسی لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے شریک نہ بناؤ، ند نہ بناؤ. حالانکہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو پھر عبادت میں اللہ کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو، اوروں کو کیوں معبود مانتے ہو؟ تمہاری روزی کا مالک تو وہ اللہ ہے. اگر اللہ رب العالمین پانی روک لے، اللہ تعالیٰ رزق روک لے، تو آسمان سے اتارنے والا کوئی بھی نہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ بارش برسا سکے، ہمارے لیے کھیتیاں بنا سکے، یہ اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ رب العالمین کو ہی ہمیشہ پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ابھی آیا اور کہا اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغثنا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے. تو ابھی ممبر سے نہیں اترے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر اسی پانی کے قطرے گرنے شروع ہو گئے. اگر جان بوجھ کر انسان یہ ساری چیزوں کو پرکھنے کے بعد بھی یہ چیزیں نہ سمجھ سکے، ان چیزوں پہ عمل نہ کر سکے، اللہ کی توحید کو نہ سمجھ سکے، بہت بڑا خسارہ ہے. بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نبی بتائیں اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.